بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والے صفات نہ صرف عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے قابل احترام اور محترم شخصیت ہیں، بلکہ عالم اسلام سے ہٹ کر دیگر ادیان کے ماننے والے بھی امیر المومنین علیہ السلام کی طلسماتی شخصیت سے بہت متاثر ہیں۔ جناب جارج جورداک جو کہ لبنان کے شہر بیروت کے رہنے والے تھے اور مذہب کے اعتبار سے عیسائیت سے ان کا تعلق تھا، مسیح ہونے کے ساتھ ساتھ جناب جارج جورداک امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی طلسماتی شخصیت سے بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ آپ بچپن سے ہی حضرت علی علیہ السلام کے عاشق اور سچے حبدار تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی فؤاد جورداک نے مجھے امیر المومنین علی علیہ السلام سے متعارف کرایا۔ میں ادبیات عرب سے بہت لگاؤ رکھتا تھا اور ادبیات عرب کا ماسٹر اور اسپیشلسٹ بننا چاہتا تھا۔ انہوں نے مجھے امیر المومنین علیہ السلام کی فرمودات پر مشتمل کتاب نہجل بلاغہ تحفے میں دی۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ کس کی کتاب ہے تو انہوں نے فرمایا مسلمانوں کے عظیم ہستی جناب علی علیہ السلام کی شخصیت پر مشتمل یہ کتاب ہے اور ان کے فرمودات پر مشتمل ہے۔ میں نے کہا یہ کس نے لکھی ہے اور کب کی لکھی گئی ہے؟ تو میرے بھائی نے کہا یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے۔ جارج جورداک کہتے ہیں میں حیران ہوا اور کہا 1400 سال پرانی کتاب میرے کس کام کی؟ فرماتے میں نے اس کتاب کو پڑھا اور ایک جملہ دیکھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کائنات کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے۔ میں یہ بات پڑھ کر کتاب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور کوئی اہمیت نہیں دی۔ کچھ عرصہ بعد ایک ملک میں عالمی کانفرنس ہوئی اور دنیا کے نامور دانشوروں کو وہاں پر بلایا گیا، مجھے بھی دعوت دی گئی۔ جارج جورداک کہتے ہیں جب میں اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے گیا تو ایک ڈاکٹر نے اپنی ریسرچ اور اپنی تحقیق کا نچوڑ یہ پیش کیا کہ اس کائنات کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے۔ جارج جورداک کہتے ہیں میں حیران اور سرگردان رہ گیا۔ 1400 سال پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی یہی بیان فرمایا ہے۔ جارج جورداک کہتے ہیں جب میں واپس لبنان آیا تو میں نے دل جمعی سے اور انہماک سے نہجل بلاغہ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ یہ فرماتے ہیں میں نے کم از کم 200 بار نہجل بلاغہ کو اول سے لے کر آخر تک مطالعہ کیا ہے، اور جب بھی میں نہجل بلاغہ کو پڑھتا تھا علوم اور معارف کے نئے دروازے اور نئے چشمے مجھ پر کھلتے تھے۔ میرے ذہن میں اور میرے دل میں دنیا اور کائنات کی جدید ترین اور تازہ ترین چیزوں کا انکشاف ہوتا تھا۔ جارج جورداک امیر المومنین کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں اگر کسی شخص نے متاثر کیا ہے اور طرز تفکر اگر مجھے کچھ نظر آیا ہے تو پھر وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والے صفات ہیں۔ جارج جورداک کہتے ہیں کہ مصر اور دیگر عرب ریاستوں کی حکومتوں نے مجھے آفر کی اور کثیر مقدار میں ڈالرز اور مال دنیا کا لالچ دیا اور کہا کہ آپ صدر اسلام کی فلاں شخصیت کے متعلق لکھیے۔ یہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، نہ ہی میں کسی کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لکھنے کے قابل ہستی اور شخصیت ہیں تو وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی ذات والے صفات ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا قلم اگر کسی کے صفات اور مناقب لکھ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات والے صفات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں امیر المومنین کے علاوہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کے متعلق کچھ لکھوں۔ یہ عظیم دانشور جو کہ ادبیات عرب میں ایک شور آفاق ہستی اور شخصیت ہیں اور یکتاز زمان تھے، وہ بیان فرماتے ہیں مجھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات والے صفات میں یسوع مسیح کا عکس نظر آتا ہے۔ مجھے امیر المومنین کی صفات میں
حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نورانی جھلک نظر آتی ہے۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ جورداک کہتے ہیں وہ اس لیے کہ یسوع مسیح نے جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جن لوگوں نے ان کو تختے دار پر لٹکایا یا ان کے لیے صلیب فراہم کی، یسوع مسیح ان کے لیے غفران اور رحمت طلب کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے لیے بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا اور نفرین نہیں فرمائی، اور فرماتے یہی چیز امیر المومنین علیہ السلام کی ذات والے صفات میں نظر آتی ہے۔ آپ کو اس دنیا میں لوگوں نے اس قدر اذیت پہنچائی، تکالیف پہنچائی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اس قدر اذیتیں پہنچائیں گی کہ گویا میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے اور میری آنکھ میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ اور یہ جورداک کہتے ہیں جن لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو اس قدر اذیت اور تکالیف پہنچائی، علی علیہ السلام نے ان کے لیے کبھی بھی نہ بد دعا کی نہ ہی نفرین کی۔ جورداک لکھ کر رو کر فرماتے ہیں کہ میں اس قدر متاثر ہوں علی علیہ السلام سے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے حتیٰ کہ اپنے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم مرادی علیہ اللعنہ کے لیے بھی آپ نے بد دعا نہیں کی، اور جب ان کو ان کے فراق اطہر پر اس ملعون نے ضربت لگائی، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند امام حسن علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اور فرمایا اے حسن، اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے، اگر میں اس ضرب سے افاقہ ہوا اور میری جان بچ گئی تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا، اور اگر میں اسی ضرب کی شدت کی وجہ سے شہید ہو گیا تو آپ نے بھی فقط اور فقط ایک ضرب مارنی ہے۔ اور جورداک کہتے ہیں رافت علی، رحمت علی اور کرم علی کا یہ ٹھاٹھے ماردہ سمندر اس وقت میرے لیے اور زیادہ حیران کن نظر آیا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزندان سے یہ وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ ڈرا ہوا ہے، یہ میرا قاتل ہے، لیکن تم اسے پانی پلاؤ، اور فرماتے ہیں صرف پانی نہیں بلکہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب دودھ پیا تو جو بچا ہوا دودھ تھا ارشاد فرمایا یہ دودھ میرے قاتل کو پلا دیا جائے۔ جورداک کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کی صفات لکھ کر یہ بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے تمام صفات علی کو احصاء کر دیا ہے، گن لیا ہے یا شمار کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر انسان کو طولانی عمر دے دی جائے اور تا قیامت اگر انسان لکھتا رہے اس کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔